یہ زمیندار احتجاج کر رہے ہیں, کل بھی میں گیا تھا. ان کے مسائل حل کریں, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ کہتے ہیں وفاق وفاق وفاق. شہباز شریف کا نمائندہ کون ہے یہاں؟ آصف علی زرداری صاحب کا نمائندہ کون ہے یہاں؟ دیکھیں یہاں ان کے نمائندے موجود ہیں. آپ وفاق کے ذریعے چھپ نہیں سکتے. وفاق کے اگر مستلق مسائل ہیں, ان کے یہاں کی صوبائی حکومت مسائل حل کرے. تمام معزز اراکین جو ہیں زمیندار ایکشن کمیٹی کے اس مسئلے میں ان کے ساتھ ہیں. اس مسئلے کے حوالے سے ہم دوست سارے گئے تھے, ان دنوں زمینداروں سے ملے تھے, ان کا موقف اور ان کی باتیں سنی جو بالکل جائز ہے. ہمیں پہلے بھی اس چیز کا علم ہے. جیسے میرے بھائی حاجی غلام دستگیر صاحب نے مسائل کی نشاندہی کی بالکل درست فرمایا. انہوں نے ابھی آپ سے یہی درخواست ہے, سی ایم صاحب سے بھی یہی بات ہوئی صبح, تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں گے یہاں سے معزز اراکین, وہاں کے جو نمائندہ وفد ہے, کیونکہ پوری بلوچستان اسمبلی اس مسئلے میں ان کے ساتھ ہے, تو آ کے یہاں چیمبر پر کوئی مشترکہ لائے عمل طے کرتے ہیں جو کہ بلوچستان گورنمنٹ کے اینڈ سے چیزیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ہوں گی, ہم کرنے کو تیار ہیں. اور جو مرکز کی طرف سے ہو, اگر ہمیں وہاں جانا پڑے اسلام آباد, تو ہم یہاں سے وفد کے ہمراہ وہاں جا کر بھی بات کریں گے. تو میرے خیال سے آپ کی رولنگ کے ساتھ ہی کچھ دوست جو ہے جائیں گے ہم سارے وہاں پہ, ان کے جو ہے ذمہ داروں کو لیں گے. جناب اسپیکر, جیسے آپ کے علم میں ہے کہ صوبہ اسمبلی کے سامنے صوبے بھر کے ذمہ داران دھرنے پر بیٹھے ہیں. 24 گھنٹے میں انہیں صرف 2 گھنٹے وابڈا کیسکو بجلی دے رہی ہے, جو کہ زراعت کی بہبود و ترقی کے لیے انتہائی کم ہے. ذمہ داران کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے مطابق انہیں 8 گھنٹے بجلی دی جائے اور اس مسئلے کا پائیدار حل نکالنے کے لیے زرعی ٹیوب ویلوں کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے. وفاقی حکومت سے فنڈ مہیا کرنے کے لیے سنجیدگی سے بات کی جائے, کیونکہ 80% افراد زراعت سے وابستہ ہیں. جناب اسپیکر, شکریہ. ذمہ داروں کے ساتھ ایک بااختیار کمیٹی تشکیل کرے. جناب اسپیکر, ذمہ داروں کے لیے سولر سسٹم لگانے تک 8 گھنٹے تک بجلی مہیا کیا جائے. اور دوسری بات یہ, چیف کیسکو کا ایک میٹنگ بلا لے. پہلے بھی میں نے بتایا, تو یہ ذمہ دار لوگ ابھی احتجاج میں بیٹھے ہوئے, تو یہ آج ہی یہ چیف کیسکو کا ایک میٹنگ سارے ایم پی اے جو کوئٹے کا ہے یا بلوچستان کے جتنے ایم پی اے ایک میٹنگ رکھ لے. 1-2 دن انشاءاللہ تعالی یہ بجلی کم سے کم تو بحال کریے. 2-3 مہینے ان کا جو ہے ذمہ داروں کا, تو ان کے بعد ان کے فصلیں جب تباہ ہو جاتے, پھر بجلی اگر پورا بھی ہو جائے تو پھر یہ کیا کریں؟ اسپیکر صاحب, ابھی اس پر جو ہے وہ لے لے اور ایک کمیٹی تشکیل کرے, تاکہ سی ایم صاحب یہ جو ہے کمیٹی وہاں سے اس سے بات کرے اور سی ایم صاحب کے پاس ان کا رپورٹ لے آئے, تاکہ سی ایم صاحب اس پر جو ہے جلد از جلد اس پر جو ہے سی ایم صاحب کی رائے لیتے ہیں, ایکشن لے, تاکہ کام ان لوگوں کے ذمہ داروں کا جو ہے ہونا چاہیے. اوکے سی ایم صاحب کی رائے لیتے ہیں. آپ بیٹھے, تھوڑی دیر بیٹھے, وہ تو اس کے لیے حل نکالیں گے انشاءاللہ. جناب, ہر سال ہمارے زمیندار اس اسمبلی کے سامنے آ کے اپنے حق کی بات کرتے ہیں اور کہاں جائیں. یقینی یہی ادارہ ہے, یہی مقدس ادارہ ہے, یہاں سے لوگ اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور حل کرنے کا سلوشن کا حل یہی ہے, یہی ایوان ہے جو اس کی حل نکالتی ہے, ڈھونڈتی ہے. اس پہ کچھ ایسے چیزیں ہیں جو بلوچستان گورنمنٹ سے متعلق ہیں, کچھ ایسے چیزیں ہیں جو مرکز سے متعلق ہیں. اگر ہم ایک جامع طریقے سے ان چیزوں کو لے لیں, پچھلی ادوار میں وزیر اعظم کو اچھی طریقے سے یاد ہے, وہ آیا تھا یہاں پچھلی سیلاب میں, 20 ارب روپے کا اعلان کیا تھا, اس سے زمینداروں کو کچھ نہیں ملا, 30 ارب روپے کا نقصان ہوا. جب بھی بارش ہوتی ہے یہاں نقصانات کا ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایک کمیٹی, وہ کمیٹی جو کلیتاً اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے, وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں فائنانس منسٹر, فائنانس سیکرٹری, پی این ڈی کا منسٹر, اے سی ایس, چیف سیکرٹری, یہ ڈیلیگیشن کے ساتھ ساتھ زمیندار جو یہاں بیٹھے 36 ڈسٹرکٹ سے آئے ہوئے ہیں, ان کا 7 رکنی کمیٹی وزیر اعلیٰ سے جا کے بات کریں. بلوچستان کے پورے بلوچستان کو اگر آپ سولرائزیشن پہ لے جائیں, صرف 50 ارب روپے کی ضرورت ہے, صرف 50 ارب روپے. اور ایک بات میں بتاؤں, جب گوادر کے مسئلے پہ سی پیک بننا جا رہا تھا, اس وقت
चाइना गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ $56 बिलियन का मुआहदा किया। उनमें से $26 बिलियन यहाँ पहुंच गए और उनमें से 16,000 मेगावाट बिजली भी था। 16,000 मेगावाट बिजली भी था। मैं यही समझता हूं कि ये नेकनामी, ये असेंबली ले ले, अपने सर ले ले। चाइना हमसे 1 साल पहले आज़ाद हुई, किसानों का इनकलाब आया, दुनिया को दिखाया कहां तक पहुंच गई। हम अगर यहाँ इनकलाब नहीं ला सकते हैं, इन जमींदारों की दुख को अपना दुख समझ के मसले को हल कर सकते हैं। यहाँ जितने भी कमेटी आप यहाँ भेजें उसका कोई हल नहीं होगा, ये हल मरकज से होगा। 50 अरब रुपए कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग से कटवाएंगे, दूसरे मुआहदे से कटवाएंगे, अभी जो किस्त IMF का आया है यहाँ से लेंगे। इस मसले का मुस्तकिल हल करें। मेरा ताल्लुक उस इलाके से है जो बलूचिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान बल्कि एशिया का सबसे गर्म तरीन इलाका है। वहाँ पर इस टाइम शदीद गर्मी है, तकरीबन कल परसों 49 डिग्री पर गर्मी थी वहाँ पर। और वहाँ बिजली का ये हाल है कि वहाँ 3-4 घंटे से ज़्यादा बिजली किसी को नहीं दी जा रही है। सिटी में 6 से 7-8 घंटे चलती है और देहात में 3 घंटे सिर्फ बिजली चलती है और वहाँ पर शदीद लोड शेडिंग है। जो बातें हम यहाँ पर करते हैं इन पर इनका नोटिस भी लिया जाए और इन पर अमल भी करवाया जाए। जो हम पॉजिटिव ले उसको कि हमें सिर्फ आए हुए अभी 2-3 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन बात यह है कि जो आपके मसाइल हैं, जो मेरे मसाइल हैं, जैसे बिजली के हम सब के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, इस पे हमें बात करने का मौका मिल रहा है और हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। यही मेरा बादीनी साहब आप लोगों का, अभी 50 डिग्री में हमारे पास बिजली नहीं है, तो वी हैव टू सिट टुगेदर। हमने इसको एड्रेस करना है हमारे लोगों के लिए। अभी नेक्स्ट 1 हफ्ते 10 दिन में ये 50 क्रॉस करेगा, 50 डिग्री क्रॉस करेगा और सिर्फ 3 घंटे बिजली होगी, तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते आवाम को कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, हमें फेडरल गवर्नमेंट नहीं दे रही, हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं दे रही। वी हैव टू सेट अ क्राइटेरिया कि जो बिल दे रहा है उसको क्यों आप कर रहे हैं, जो बिल नहीं दे रहा देयर मस्ट बी अ क्राइटेरिया कि उनको थोड़ा सा हम सेग्रीगेट करें। कुछ उनको पहले हमसे गवर्नमेंट से पहले 8 घंटे थी जी बिजली, अब वो 3 घंटे पे आ गई, तो ये हमें एड्रेस करना है। सेकेंडली